سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ بہت زبردست بات ہے. ایمان حاصل ہو جائے انسان کو، مسلمان ہے، تو اس کے بعد دوسرا جو ہمارا قدم ہے وہ اچھے اعمال کرنے پر ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی افضل سے افضل اچھے اعمال کریں جس سے اللہ راضی بھی ہو اور ہمارے آخرت کی دنیا بھی بنے. یہی کوشش ہوتی ہے ہماری، اور اس میں ہم الحمدللہ اپنے آپ کو عبادات میں اور اعمال میں مشغول رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ایک بات ہے بڑی عظیم بات ہے کہ آخر وہ کون سی افضل نیکی ہے پتہ چل جائے تو بڑی مزیدار بات ہے. تو بہت ہی معاملہ آسان ہو جائے. جو افضل ہوگی تو اس کا انعام بھی کتنا افضل ہوگا پھر، اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایمان کے بعد تو اس قدر عبادات ہیں اور الحمدللہ وظائف ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہو جو ایمان کے بعد ایسی نیکی کی جو سب سے افضل نیکی ہو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد ایک تو پر ہمارا سٹینڈرڈ ہے، خود ہر آدمی اپنی مرضی سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ عمل جو بہت بڑا ہے، یہ عمل بہت بڑا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، نہیں یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے. ظاہر اس کے پیچھے حدیث ہوتی ہیں، اقوال ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل جیسا حدیث سے اور علماء کلام سے اور ایسے بڑے لوگوں سے ثابت ہو تو وہ تو واقعی بہت بڑی چیز ہوگی. تو آج بھی ہمیں غور سے سننی چاہیے یہ بات، تاکہ الحمدللہ پہ کام شروع کریں. اپنا زندگی تو بہت تھوڑی ہے، تو شارٹ کٹ شروع ہو جائے اللہ کے فضل سے، بھائی پتہ لگ جائے نیکی ہے تو پیچھے لگ جائے، اس کے کرنا چاہیے نا. پھر تو بہترین ہے، کیونکہ آج کل تو زمانہ شارٹ کٹ کا ہے. اگر ایسی چیز مل جائے گی یہ سب سے افضل، باقی چیزوں کو پیچھے رکھ دے آدمی اور وقت سارا آدمی اس میں لگائے اللہ کے فضل سے. تو بھائی وہ نیکی بڑی عجیب و غریب نیکی ہے جس کا ذکر فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے. وہ نیکی یہ ہے ایمان کے بعد جو سب سے افضل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا.
اب یہ کون سی عبادت تھی بھائی؟ سوچنے والی بات ہے. یہ کیسا عمل ہے؟ ہم نے تو اس عمل کو توجہ نہیں دی. ہمارے نزدیک تو کوئی بات نہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم معاملہ کرنا، یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر دیکھا جائے آج تو بھائی بڑے بڑے نیکی کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ مخلوق کے ساتھ بھی کوئی رحم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اچھا بات سوچی جا سکتی ہے، یا اس کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مخلوق کو آرام دینا. سمجھے لفظ ہے، اس کی حقیقت میں رحم نہیں بلکہ کیا ہے اصل لفظ جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ مخلوق کو آرام دینا، یہ اصل لفظ ہے اس کے. میں اس کو رحم پر اللہ کی مخلوق کو آرام دینا، یہ لفظ اصل. تو یہ جو ہے اس کے لیے کون سے مصلی کی ضرورت ہے، کون سی مسجد کی ضرورت ہے، کون سی وضو کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اجزاء سے کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اس میں سارے کچھ نہ کچھ ہمارے اجزاء شامل ہوتے ہیں. ہاتھ شامل ہے، ماتھا شامل ہے، پیسے دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چیز شامل ہے. لیکن یہ عبادت جو ہے اس میں کوئی اجزاء شامل نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا جو ہونا ہے وہ اعضاء کے ساتھ نہیں انسان کے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ. کہ ہاتھ پاؤں کی عبادت نہیں ہے یہ کہ ہم ہاتھ سے یا سجدے سے یا اس قسم سے کرنا نہیں. یہ عبادت کس سے ہوگی؟ دل سے ہوتی ہے. معمولی نہیں ہے یہ ادا کرنا عبادت کی. سوچ لیں آپ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو افضل کہا گیا ہے. اور جو بندہ اس عبادت کو کرنے کی استطاعت حاصل کر لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس عبادت کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آرام دینا، اس عبادت کے قابل ہو گیا اگر انسان کا دل یا خود وہ اس قابل ہو گیا الحمدللہ، تو فرمایا اس افضل عبادت کا اللہ پر کیا انعام دیتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. دوست بنا لیتا ہے. اور جتنے بھی معرفت کے مقامات ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگوں نے حاصل کیے، ہم دراصل دیکھتے ہیں ان کی ظاہری عبادات کو، ان کے سجود کو دیکھتے ہیں، ان کی راتوں کو جاگنا دیکھتے ہیں، ان کی عبادت دیکھتے ہیں، قربانی دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں. ان کو جو مقام مل رہا ہے اللہ کی محبت کا، قرب کا ہے، وہ انہوں نے جب دل سے یہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کہ ان کے دل میں الحمدللہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی، ان کو یہ آ گیا کہ اللہ کی مخلوق کو آرام دینا ہے. مخلوق میں اللہ کی بہت کچھ ہے، انسان تو نہیں ہے نا. اگر انسانوں کو لے لیں تو یہاں تشویش ہوگی اس چیز کی کہ یہی نہیں کہ ایک مسلمان کا فائدہ سوچے، ایک مسلمان کو آرام دے. بس کہ اسلام کا انداز بتایا گیا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں ہے، چاہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حساب سے ہو، لیکن حکم یہ ہے اسلام کے اندر کیا ایک اچھا مسلمان جو ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی، وہ یہ نہیں دیکھے گا بلکہ کیا ہے، سمجھے گا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا انسان، اللہ اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر وہ اس پر اس کا دل اتنا نرم ہوگا کہ اس کے ساتھ رحمی والا معاملہ کرے گا، اس کی فکر کرے گا اس کی. اور یہ چیز دل سے ہوتی ہے، آنکھ سے بھی نہیں ہوگی، زبان سے بھی نہیں ہوگی، ناک سے. جس کا دل ایسا ہوتا ہے وہ ایک قدم دیکھ سکتا. اگر ایک انسان بھوکا بیٹھا ہے اور رو رہا ہے اور فاقے سے ہے، اس کے قدم نہیں اٹھیں گے اس آدمی کے کہ جب تک وہ اس آدمی کی ضرورت کو پورا نہ کر دے، چاہے کتنی بھی بات ہو. آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات، ہماری نماز سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے ہماری الحمدللہ. اللہ نے جو عبادت دی، نماز تو سرغنا ہے، سب سے بڑی چیز ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. یہاں بھی ایک دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس نماز کے اندر بھی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے
اذا صلى احدكم للناس يخفف، یہ حدیث ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا ہے کہ تم کسی نماز کی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ نماز کو لمبا نہ کرنا بلکہ مختصر کرنا، کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، کوئی بیمار آدمی بھی ہو. تو یہ آگے فرمایا کہ ہاں اگر تم نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو تنہائی میں خود پڑھو، چاہے کتنی لمبی کرو. لیکن جب نماز پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں یا کسی کا، تو اس وقت یہ خیال رکھو کہ لمبی نہ کرو نماز. حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے، کس قدر خیال کیا گیا ہے مخلوق کا. آپ یہ دیکھیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بیمار بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، پریشان حال بھی ہے. کتنی بڑی تعلیم ہے اسلام کی، آپ یہ دیکھیں اخلاق کے بارے میں. اور جب یہ تعلیم ختم ہوگی انسان سے، یہ چیز ہمارے ختم ہوگی، ظاہر پہ رہا زور، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے زمانے کے اندر. بدنام اسلام ہوتا فساد اسلام کے نام پر ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی انسان کے اندر اللہ نے جو کیفیت رکھی ہے، جو سعادت رکھی ہے، وہ اس سے محروم ہو چکا ہے. اور پھر مخلوق تو یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چیونٹی بھی ہیں، چڑیاں بھی ہیں. تو ہمارے اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اس کو بھی آرام پہنچائیں، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے ایک مسلمان سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اب بلی کوئی چیز ہے، ہمارے نزدیک جانور ہے، لیکن ایک عورت، حالانکہ متقی عورت تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، لیکن اسے ایک بلی کو بھوکا رکھا تو اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. اور ایک فحاشہ نے، ایک فحاشہ عورت تھی، گندی عورت تھی، ایک اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. حدیث ہے، دیکھیں. آج ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیو، میجورٹی یہ ہے کہ اس قدر خود غرضی ہے. عبادت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اپنے نام کا تقوی بھی ہے، ہم نے جو اپنے اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے تقوی اور عبادات اور سب کچھ چلتا ہے معاملہ. لیکن مخلوق سے جو تعلق ہمارا اللہ کی مخلوق سے تعلق ہے اور رحم نظر نہیں آتا. باہر کی بات تو اللہ، گھر کے اندر یہ معاملات ہیں ہمارے. ہم سے تو ہمارے بیوی بچے ہی نالا ہیں، ہمیں تو ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. ایک بیوی و خاوند کے ساتھ، خاوند کے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ معاملات. اگر ہم گھر میں ہی دیکھ لیں، لیکن ویسی تو بڑی عبادت نظر آئیں گی ہمیں الحمدللہ، ہر چیز دعوے بہت ہوں گے. لیکن جہاں اخلاق کی بات آئے گی تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے، سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے رشتے کے ساتھ تعلق اس کا ہو یا بغیر رشتے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے لیے اس قدر رحم ہو اس کو لے کے وہ ہر سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہو، اس آدمی کو فائدہ ہو جائے، میرا نقصان ہو لیکن اس کو فائدہ ہو جائے. جب ایسی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے ایک ہی چیز چاہیے. یہ جو ولایت کہتے ہیں، ولایت کی جتنی بھی درجے ہیں، کتب، غوث، ابدال، جتنی بھی ہیں، یہ ان چیزوں سے نہیں ہے. کہتے اس کے لیے تو ایک ہی عبادت چاہیے. جب انسان اس عبادت میں پورا اتر آتا ہے الحمدللہ، تو وہ تو پھر اللہ کا دوست بھی بن جاتا ہے. اللہ اس کو مقامات پہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ ایک منزل ہے بہت بڑی. ظاہر ہے ہم نے تو اس پہ کوشش کرنی ہے دنیا کے اندر تاکہ آخرت میں بڑے مقام ملیں. اس سے بڑا اور کیا حالات میں یہی کوشش کر رہے ہیں. تو ضرور انشاءاللہ اپنی ظاہری عبادات کو ہم زور شور لگائیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی روح بھی جو ہے وہ کون سی ہے؟ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. کیوں ہمارے دل سخت ہیں؟ کیوں ہمارے ہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی؟ اتنی بھی ہمدردی نہیں آج تو ہماری. ہم تو بھائی وہ باپ بھی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو بھیج دیں، چھٹی کر دیں. یہ باپ کے دل میں نہیں ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں سوچے. بیمار ہو گیا، جان چھڑانے کے چکر میں چلے جائے کہ اس کو کچھ پوچھا جائے، بلکہ جان چھڑاؤ کس طریقے سے. اور آج تک تو بہت چیزیں بن گئی، ہوم بن گئے اور پتہ نہیں نرسنگ ہوم بن گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا. بات بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں لے جاؤ اس کو وہاں بٹھا دو اس کو. پتہ ہے کوئی انسان، یہ کیا ہماری نماز ہوگی میرے بھائیوں؟ کیا ہماری عبادت ہوگی؟ کیا ہمارے سجدے ہوں گے؟ مجھے بتائیں کیسے قبول ہوں گے اللہ دربار میں؟
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں کرو دیا۔ اللہ سبحانہ کے سجدے کرنے والے تو بہت بڑے بڑے فرشتے بیٹھے، تسبیحات کرنے والے بڑے بڑے فرشتے بیٹھے، سجود کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تو نہیں تھا تیرا پیدا کرنے کا، میں تو صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا سبحان اللہ کہ تیرے دل میں کچھ نرمی ہے، کوئی ہمدردی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو سنائیں، اور یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحم فرماتا ہے جو مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ مجھے بتایا ہم میں سے کون ایسا ہے سوائے انبیاء کے کہ جس کو رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے کیا مال ہیں، ہمارے کیا حالات ہوں گے، یہ تو اللہ کی رحم ہوگا تو نکل جائیں گے، بخشے جائیں گے، ورنہ اور کیا۔ کسی عمل کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑا بڑا سا اولیاء اللہ بھی پیش کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری ساری زندگی کی تقوی والی عبادت، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت، اللہ انصاف پر آ جائے تو کہے گا ٹھیک ہے ساری زندگی کی تو عبادت رکھ دے، صرف جو ایک میں نے تجھے آنکھ دی تھی اس کا مقابلہ کر دے تو اس عبادت کے ساتھ، اس نعمت کا کوئی کر سکے گا؟ ایک رات کی نیند جو ہے مجھے بتائیں اس کی بھی بڑی بہت بڑی قیمت ہے، ورنہ جس کے پیٹ میں درد ہو، جس کو وومٹنگ لگی ہو، جس کے درد ہو، ہاتھ میں درد ہو یا کسی جسم کے حصے میں درد ہو، اس کی رات کیسے گزرتی ہے مجھے آپ بتائیں۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے ہم کتنے آرام سے سوتے ہیں، ہم بڑے آرام سے اٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہم بھی سوئی بھی تھے اٹھے تھے۔ اس سے پوچھیں اس رات کی قدر کتنی بڑی چیز نعمت تھی۔ تو یہ اس قدر سو چکے ہیں ہم لوگ کہ اب اتنا ہم پہ یہ ہے غلبہ اس دنیا کا کہ ہم کبھی اس بات میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں آخرت کے حساب سے۔ ہمارے دل صحیح نہیں ہے بھائیوں، یہ بات ماننی پڑے گی۔ جب دل صحیح نہیں تو یہ ظاہری عبادت کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ میں نے آپ کو بتایا، جیسے میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دی، اب کتنی بڑی بات ہے کہ امام صاحب کھڑے ہیں، 1000 آدمی کھڑا ہے پیچھے نماز کے لیے، اس امام کو نماز پڑھانے کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا آپ دیکھیں، اور پھر قرآن کی قرأت کرے تو کتنا ثواب مل رہا ہوگا، کتنا درجہ ہوگا۔ ظاہر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر اس نے اس حکم کو ٹال دیا کہ اس نے اپنی قرأت پہ کسی وجہ سے لمبی قرأتیں شروع کر دیں، اور اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بچہ ہے، مطلب کوئی ایسا، پہلے تو عورتیں بھی آتی تھی جماعت میں، ایسا کوئی بیچارہ معذور ہے جو سب جماعت میں شوق سے آیا ہے، وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، تو مجھے بتائیں اس کو اتنی بڑی نماز کا ثواب کہاں گیا؟ ختم ہو گیا۔ کتنا مطلب آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے الحمدللہ، اور کتنا بڑا حسن دل ہوتا ہے اس انسان کا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں میں بٹھا کے طواف کرتے ہیں، ماں کو ماشاءاللہ کندھوں میں بٹھا کے طواف کرتے ہیں۔ پھر جتنا جس درجے کے انسان ذہن والا معاملہ کرے گا، یہ الحمدللہ آرام دے گا کسی اللہ کی مخلوق کو، جو جتنا درجہ ہوگا جس کا۔ اب مخلوق میں تو بڑے اچھے لوگ چھپے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے بہت نزدیک ہو اور ہم اس کو اس قابل ہو جائیں کہ اس کو آرام دیں۔ ہم دیکھیں کوئی آدمی بیٹھے ہیں، کوئی اللہ والا ہے، نیک انسان ہے، سردی میں ہے، اور میں اپنا کمبل اتار کے اس کو دے دوں۔ مجھے یاد ہے اپنے حضرت کی بات، بہت سخت سردی پڑتی ہے ہمارے علاقے میں، سردی سخت پڑتی ہے، وہاں گرمی بہت سخت پڑتی ہے، ریگستان ہے۔ تو حضرت کی مسجد تھی، ضعیف سے 80 سال سے اوپر عمر تھی حضرت کی، تو وہ کمبل پہنتے تھے، اس طرح صبح بہت سخت سردی جاڑا کا وقت تھا۔ تو ایک ہمارا ساتھی بغیر میری ایجاد کے وہ وہاں پہنچ گیا حضرت کے پاس، تو وہ رات کو پہنچا تو ظاہر ہے وہ مسجد ہی تھی، اور مسجد کے اندر سے لاک تھی، وہ صحن تھا صرف، پتنی رات کی کس حصے میں پہنچا تو اب وہ لیٹر ٹھٹر رہا تھا بیچارہ۔ تو وہاں تو دیہات ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی نے چادر اوڑھی ہے، کسی نے کچھ اوڑھی ہے۔ تو حضرت اپنے گھر میں تھے، اور تھوڑی دور کے فاصلے پر مسجد تھی، تو اللہ نے پتہ ان کو کشف دیا، کیا دیا، حضرت باہر نکلے، ان کے پاس ایک ہی کمبل تھا۔ سبحان اللہ، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بھلی کو ایسے ان عبادت سے نہیں بنتے، سے بنتے۔ انہوں نے اپنے وہ کمبل اتارا اور اس کے اوپر ڈال دیا،
وہ اتنا تھکا ہوا تھا لمبے سفر سے، اس کو ہوش نہیں، جب کمبل اوڑا تو اور ماشاء اللہ اس کو نیند اچھی شروع ہو گئی. اور حضرت جو ہے سردی کے اندر مسجد بھی نہیں کھلی، ساری رات بیٹھے رہے اس کو سنایا. صبح ہوئی جب اذان نے کھلی مسجد تو حضرت اندر گئے تو وہ آنکھ کھلی اس کی تو اس نے دیکھا کمبل کس کا ہے. ویسے اس کمبل میں ماشاءاللہ کیا روحانیت ہوگی صبح وہ تو ویسے جنت میں سیریں کر رہا ہوگا. تو وہ اب لوگوں تو ضرورت نہیں تھی وہ کمبل سے لیتے، وہ لے کے حضرت نے کھول دیا تھا. تو اٹھا اس نے دیکھا تو پتہ نہیں کہاں سے کمبل آیا بیچارے نے، اس نے تو کمبل وہیں رکھ دیا. تو کسی ساتھی نے جا کے پھر حضرت کو واپس دیا. تو ساری رات جو 0 پتہ نہیں 10 ڈگری پہ -10 ڈگری پہ سردی میں بیٹھا رہا، بڈھا 80 سال کا انسان ہو، صرف لے کے میں مخلوق کو جو رحم دوں. تو یہ کیسا دل ہوگا مجھے بتائیں، کیسا دل ہوگا. ہم تو یہ بھی نہیں ہوتا گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی بارش سے جا رہا ہے تو ہم اس کو آپ بھی لفٹ لے لیں ہمارے سے گاڑی میں بیٹھ جائے، کا پاس سے تیزی سے نکل، کوئی جاننے والا نہیں ہے یہ ہمارا. کیا جی اس سے تو ہماری ناراضگی ہے. نہیں یہ تو اور مذہب کا آدمی ہے، اور مذہب کے آدمی ہے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں میرے بھائیو. اسلام میں کہاں یہ سب لڑائی ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں معاملات، یہ اسلام کا تعلق ہے اس سے کوئی. ابھی تم ہر روز یعنی یہ حدیث آپ دیکھ لیں کہ اس سے جج کر لیں آپ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. کھلی تعلیم دی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسے موازنہ کر لیں کہ یہ ہمارے اسلام کا اسٹینڈرڈ ہے جو ہو رہا ہے آج کل. کتنا سہلا اور نیک دل ہوتا ہے کہ مومن کا بتائے کہ ایمان کے بعد جو مومن ہوگا، ایمان کے بعد سب سے پہلے اس کا چیز جو ہوگی، اتنا خوبصورت دل اس کا ہوگا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی اس سے وہ پیار کرے گا، اس سے پیار کرے گا، ہمدردی ہوگی اس کو. تو جب یہ ایسا دل بن جائے تو مجھے بتائے کس کے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے، کون ایک دوسرے پہ زیادتیاں کر سکتا ہے، کون مار دھاڑ کر سکتا ہے، کون اپچ کو مار سکتا ہے. وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دی. یہ عبادت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. یہ جو عبادت ہے اخلاق کی عبادت جو کہیں سے نہیں ہوگی، آپ ظاہری عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخرت میں جو یاد رکھیں جتنی ہم عبادتوں پہ زور رکھتے ہیں ظاہری عبادت، ان کا بھی ترازو کون سا ہوگا؟ یہی دل ہوگا، قلب سلیم. قرآن کہتا ہے کامیاب وہی شخص ہوگا جو کہ سچا اور اچھا دل لے کر آئے گا اللہ کے، جس کا دنیا کے اندر دل اتنا رحم والا ہوگا، اتنا بہترین دل ہوگا کہ دوسروں کو تکلیف کا خیال کرتا ہو اور پسیج جاتا ہو دل. الحمدللہ ذرا تصور ذہن میں اس کو نہ آتا ہو کہ کسی مقبول میں یہ کام کرنا ہے. تو عام آدمی کی بات ہے تو مجھے بتایا ماں باپ کے تو ویسے ہی بہت مقام اللہ نے درجے دیے انسان کو. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ اولاد، سبحان اللہ، جو بڑھاپا پائے اپنے باپ کا اپنی ماں کا، اور اس کے ماں باپ اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں ہو. ایک وقت ایج میں ایسا آ جاتا ہے، میں بتاؤں آپ، انسان کا ایک ایج کا وقت ایسا آ جاتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس کو کیا 2 بول محبت کی ضرورت ہوتی ہے. محبت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس آدمی کے پاس جا کے نا اسے صرف محبت کے 2 بول دیں گے نا، خدا کی قسم وہ اس قدر راحت ہو جائے گی اس کو، سبحان اللہ، کو میری ہمدردی کرنے والا بھی ہوگا. اگر یہ نظارہ آپ نے دیکھنا ہے اس ملک کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں کہ جن کو پتہ نہیں ہمارا باپ کہاں ہے، بیٹا کون ہے، کوئی نہیں ان کا بیچارہ، سہارا ہی کوئی نہیں ان کا بیچارہ. اور ہسپتال میں بوڑھے لوگ پڑے ہیں، لیٹے ہیں، نرسوں کی گالیاں کھا رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک مریض عورت تھی، وہ جا نہیں رہی تھی، میں بھی اسی وارڈ میں تھا، اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھتا تھا. تو نرس روز اس کو تنگ کرتی تھی، سارے آ کے اس کو نکالنے کے چکر میں تھی. وہ بیچاری بوڑھی تھی. میں نے اس سے پوچھا وجہ تیری کیا ہے؟ ہم تو یہاں ایک منڈی میں رہنا نہیں چاہتے، تو کیوں یہاں رکی ہوئی ہے؟ کہتے میں اب تمہیں کیا بتاؤں. یہیں کی عورت تھی بیچاری. کہتے میں کیا بتاؤں، میرے تو گھر میں ہے ہی کچھ نہیں ہو، میں گھر جا کے کروں گی کیا؟ تو بہتر نہیں کہ میں بیٹھی مجھے روٹی مل جاتی ہوں، میں آرام سے ہوں. مجھے تو گھر میں پوچھنے والا نہیں. میرے بیٹا تو مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، میری بیٹی تھی پتہ نہیں کہاں چلے گئی. اب میں گھر جا کیا کروں، یہیں مر جاؤں تو اچھا ہے. کتنا فرق ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی باپ، چاچا بھی باپ ہوتا ہے، سسر بھی باپ ہوتا ہے. یاد رکھیں، باپ یہ نہیں کہ ریلیشن جو اللہ نے دیے ہیں بڑے مقدس ریلیشن دیے ہیں. چاچے کو باپ ہی کیا ہے قرآن میں، یہ لفظ ہے باپ کے لیے ہے، چاچے کے لفظ معمولی چیز نہیں. رسپیکٹ سسر کو چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ باپ ہی باپ نہیں، ریلیشن ایسے دیے اللہ پاک نے.
کہ جو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یعنی اتنا غریبی رشتے پر کہ باپ مر رہا ہو، اس کا برا حالت ہو، ایک بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہ ہو. تو جب ایسا دل ہو جائے تو مجھے اس کی نماز کون سی ہوگی یار. اور اس کا جب یہ یعنی جو جسمانی نسبت رکھنی ہے، جو خون کے رشتے ہے اس کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو باہر کے لوگوں تو چیر پھاڑ میں کر دے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو مارتے ہیں لوگوں کو، یہ وہی لوگ ہیں جو مارتے ہیں لوگوں کو. عجیب عجیب طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو آج جس طرح لوگوں کو مارتے آدمی ہیں، تصور نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرمائے، دیکھ نہیں سکتا آدمی کہ کس بے رحمی سے مارا جاتا ہے. گردن اڑا دیتے ہیں، جسم سے رسی نکال دیتے ہیں. تو جب دل بگڑتا ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، چانوں سے پتھر ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ ساری بات کہنے کا مطلب میرا جو ہے یہ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم اس گھمنڈ میں نہ رہیں، اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں نہ رہیں، اپنے سجدوں کی گھمنڈ میں نہ رہیں، اپنے وظائف اور ذکروں کے گھمنڈ میں ہم نہ رہیں. خدا کے واسطے ضرور بیٹھ کے اپنے دل کی طرف نگاہ کر لیا کریں. اور یقین کریں آپ، اگر دل کو دیکھنے کے لیے ایک بات ہے آپ کہ جب کسی کے خدمت کر کے، یہ بھی یاد ہے، جب کسی کی خدمت کر کے دل کے اندر خوشی ہونے لگے تو سبحان اللہ، مبارکباد دیں اپنے آپ. بھائی ماشاء اللہ، میرا کو دل بنتا جا رہا ہے. کسی کی خدمت کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کسی کی تکلیف کو دیکھ کر. جو خونی رشتہ ہے وہ اس پہ تو آتے ہی ہیں. تو خونی رشتہ آنسو کیا ڈانٹتا ہے آدمی. خونی رشتے میں بتا ڈانٹتا ہے، اس کو جگڑتا ہے. تو لے جا، تو کر، میں کیوں کروں، فلاں کر، یہ کر. یاد رکھو، اس وقت اگر کوئی غیر بھی اٹھ کے کہہ دے گا الحمدللہ، یاد رکھے، غیر بھی کہہ دے گا چلو تم ہٹو، اس کو میں سنبھالتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اس پر ہو جائے گا، بہت بڑا فضل، بہت بڑی سعادت ہو جائے گی. یہاں انسان فیل ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. چند روز کی زندگی ہے، ان میں کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں ملنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یاد رکھیں، ہمیں نہیں پتا کیا معیار ہے بخشش کا، یہ بھی یاد رکھ لیں. ہاں، میں نے پہلے ایک فکر عرض کیا تھا آپ کی خدمت کہ ہمارا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے، ہمارا اپنا اپنا ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ یہ افضل کام ہے، یہ افضل بات. جب یہ میں نے آپ کے سامنے مقولہ بہت بڑے آدمی کا پڑھا ہے، حسنانی رحمۃ اللہ کا، چھوٹے آدمی کا نہیں پڑھا، عالم حدیثی ہو. آپ نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر معمولی چیز نہیں ہے. مطلب دین کا دین یہ ہے، کہتے ہیں دین تو یہ ہے. وہ تو حکیم الامت تھے نا، ان کو مشہور حکیم الامت تھے. وہ تو آدمی کو اس جڑ کو پکڑتے تھے کہ جو اصل چیز ہے وہ اس کو بتایا جائے. تو آج الحمدللہ ہم بہت کچھ عبادت کرتے ہیں. ذرا اپنے دل کی طرف جھانک کے اس نرمی کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کس کو آرام دیا. مخلوق میں گھر ہی دیکھ رہے ہیں تو گھر سے شروع کریں گے. گھر سے شروع کریں. تو یہ جو عرض کی بات اس لیے کہ ہمارا تو اپنا اپنا معیار ہے کہ یہ افضل ہے، فلاں افضل ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کل ہماری کس چیز پہ ہماری بخشش ہو جائے گی. میں بتاؤں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ کا کیا مقام ہے بھائی. اگر ان کی تعریف شروع کروں تو شاید بات کس طرح نکل جائے. علماء کرام موجود ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے بڑے امام تھے اور ان کا کیا تقویٰ تھا، اور الحمدللہ کتنے بڑے صوفی تھے، وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، ہر فیلڈ کے اندر لاجواب تھے. اور 40 سال کی عمر میں انتقال کیا. اور ایک ذات چھوڑ گئے، مجھے بتائیں، جو ذات چھوڑ گئے پورے زمانے کے اندر، ایک پوری گروپ چھوڑ گئے شافی جو ان کو فالو کرتا ہے یا ایسا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کہیں امام شافی کی بخشش کس پہ ہوگی، ادھر ہمارا دھیان کہاں جائے گا؟ یار قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، جائے گا نہیں جائے گا؟ تو رات کے بڑے جاننے کے جاگنے والے تھے فلاں. اور واقعی اس میں سے ایک شک تو نہیں ہے، ساری لائنیں جو بڑی عظیم ہے، سب بہت اونچے مقام بلند چیزیں. حدیث پڑھانا، حدیث پہ لکھنا، کتابیں لکھنا، لوگوں کو ترغیب دینا، اور پھر اتنی بڑا ماشاءاللہ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پیچھے جو ان کو فالو کر رہے ہیں، کہ معمولی چیز تو نہیں ہے. تو آنکھ بند کر کہیں گے جنت. وہ کیا کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ تو بہت واقعی میں ایک چنا ہے اس میں سے. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے جو شاگردوں میں سے انہوں نے خواب میں دیکھا امام شافعی. تو اس نے ویسے سوال کیا کہ حضرت
یہ جنت کیسے ملی ہے آپ کو, کیسے بخشش ہے؟ اب سنو ان کیا جواب دیا. سوال تو اس نے کر دیا لیکن دنوں سے ہوگا ہی, تو اتنے بڑے آدمی تھے, شیخ الحدیث تھے, بڑا مقام تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا, جو تو سوچ رہا ہے نا اس وجہ سے نہیں ہوا. سبحان اللہ بولے. وہاں معیار کچھ ہو رہا ہے, تمہارا کچھ ہو رہا ہے. تم تو سجدے مارتے رہے, گھسٹتے رہے, پریشانیوں کو بیچے گا, باقی لوگ تمہیں پیچھے گالی دیں. سجدے اتنے بڑے ہوتے تھے, لوگوں کے پیسے کھا گئے, مال کھا گئے, گالیاں کھا گئے, نہ بچوں کو پتا, نہ بیوی کو پتا, وہ بھی گالیاں دے رہی ہے, ساس بھی گالی دے رہی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ادھر ادھر, کسی کچھ اپنی لائن پہ لگے رہتے ہیں. بس ہم تو اس سے بخشش ہو جائے گی ہماری. کہ جو تو سمجھ رہا ہے اس پر نہیں ہوئی, ہم تو بہت چھوڑ کے گیا ہوں. حضرت کس پہ ہوئی کہ تیرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی. میری تمام نیکیوں میں سے اللہ پاک نے کون سی نیکی چنی ہے؟ سبحان اللہ. کہ تو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں میں سے میری کون سی نیکی کو منتخب کیا, اور جس کی وجہ سے کہا کہ امام جا تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا, ان کا نام کیا تھا, امام شافعی, کہ جب میں نے تجھے اس پر بخش دیا. کہ یہ وہ کیا چیز تھی؟ کہنے بس ایک درود شریف تھا جو میں رات کو پڑھتا تھا, اس پہ اللہ نے مجھے بخش دیا. درود تو میں بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, 1 لاکھ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, ہزار پڑھ جاتے ہیں. آپ سارا دن درود ہی پڑھو اللہ کے فضل سے, سب پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک درود, وہ ایک غیر معروف درود تھا, اللہم صلی اللہ محمد کلما ذکر ذاکر کلما غفلا ذکافر. ہمارے دل اس طرف چل رہا ہے کہ اس درود کی میں کوئی تھوڑی سی تشریح کر دوں, لیکن آپ بہت بڑھ جائے گی. بتاؤں اس میں کیا نقطہ نکلتا ہے. نقطہ سارا ذکر کا ہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ کل بات ہوگی اس میں. دیکھیں درود پڑھا ہے نا, یہ ہم ذکر کر رہے ہیں, اس پہ بخشش ہوئی ہے, اس درود پر. اتنا بہت طرف جو کہتے یہ درود میں پڑھتا تھا تو اللہ کو یہ درود اتنا پسند آیا ہے میرا. اللہ نے کہا ہے امام دیکھ ساری نیکی تیرے میں اس میں نہیں بخش رہا, تیرے درود پڑھنا مجھے بہت پسند تھا, جا میں نے تجھے بخش دیا. تو کیا ہمیں یہ نیکی نظر نہیں آتی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے, میں اس کو پانی پلا دوں. میرا باپ پاکستان میں اور میں انگلستان میں ہوں, میرا باپ وہاں ہے, میں یہاں روتا پھر رہا ہوں. دل نہیں کرتا کہ میں سب کچھ کو میں نے دیکھا ایسے باپوں کو, ایسے اولاد کو میں جانتا ہوں. کہتے ہیں میں یہاں رہنا ہی پسند کرتا ہوں. بہت بڑی سیکریفائس دے گی کہ جب تک میرا باپ زندہ ہے میں سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہوں اور اس کی خدمت میں بیٹھوں گا اور میں اس کی خدمت کروں گا. تو چھوڑ دیا اس نے. کوئی ہے ایسے ضرورت رکھنے والا؟ گھنٹوں کی دنوں کی تو خدمت ہم کر سکتے ہیں. معافی چاہتا ہوں اگر یہاں تو ہر قسم کے آدمی بیٹھے ہیں, میرا کسی کو تعلق نہیں ہے ایسا, ہم سب نہیں ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اب ٹاپک ایسا آ گیا ہمارا, تو میں اس میں سب بات کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا ہوگا اس میں کسی کی کمزوری ہو نہ ہو. میرا مزاج نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کے, لوگوں کو بتانے دو. میں سب سے گندا آدمی میں خود ہوں, میں کسی کو کیا کہوں. لیکن پارٹ ٹائم تو ہم چلے جائیں گے, کیا یہ کافی ہے؟ مجھے بتایا, کیا یہ کافی ہے کسی کو ہمدردی دینے کے لیے؟ کیا دل کو کبھی ٹٹولا ہے کہ ہمارے لیے بوجھ تو نہیں بن رہا؟ میرا جانا کہ بوجھ تو نہیں بن جائے گا, میں جاؤں گا تم یہاں میرے پیچھوں کیا بچوں کو. ہاں اپنے بچوں کو تو تم فکر کر رہے ہو, ضرور کر رہے ہو, ان کی خیال ہے, لیکن یاد رکھنا جس کوئی وجہ سے تم نہیں جا رہے, کل تو بھی کسی کا بچہ تھا, اس نے تیرا بڑا خیال کیا تھا. سبحان اللہ. مجھے ایک آدمی کا واقعہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. والد صاحب تھے بڑے, جیسے والد صاحب کرتے ہیں سب کے. یہ میرا آپ کو پرسنل قسم کی بات بتا رہا ہوں جو بہت قریبی جاننے والے کا واقعہ ہے. بچی اس کی چھوٹی تھی, بہت پیاری تھی, وہ پاکستان گیا ہوا. تو والد بوڑھے تھے اس وقت, ظاہر ہے وہ تو جوان ہو گیا تھا, شادی ہو گئی کہ بچی کو لگے باپ کو. تو باپ بہت سخت تھے ان کے ویسے اس وقت, تو پالا انہوں نے, بڑی روبدار آدمی تھے. تو بچی تھوڑی بیمار ہوئی یا کچھ ایسا فٹ پڑا, تو ظاہر ہے وہ خود باپ تھا اس وقت, اس کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں لے کے جاؤں, پاکستان میں کون سے ڈاکٹر. ان کے والد آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ پریشان ہو, ٹھیک ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو جھڑک دیا. اللہ خاموش نے, آپ کو کیا پتا ہے بچی آپ ایسی, آپ کو نہیں پتا اس چیز کا, بچی میری بیمار ہے مر جائے گی. وہ ایک دم سختہ سا خاموش ہو گئے. تو کہتا ہے زندگی آج تک میرا چہرہ وہ جو میرے والد کا تھا نا میری نظر میں ہے کہ یار میں نے ایسی بات کیسے کر دی. ہوا کیا, وہی بچی جوان ہے, اب وہ خود سنا رہے.
سبحان اللہ بول دیتا ہے اللہ کے قانون کیسے ہے. میرا بچی میری جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، اور جتنی محبت اور میں عقیدت سے اس کو پالا تھا ریورس ہونا شروع ہو گئی بچی. سبحان اللہ. اور کہتا ایک واقعہ ایسے ہی آ گیا کہ اس نے کھڑے ہو کے مجھے ویسے ہی ڈانٹا جیسے میں نے اپنے باپ کو ڈانٹا تھا. اور اس کی جو ڈانٹ تھی میری بچی کی، جو اس کی وقت، تو یقین کرو کہ میرا دل پھٹ گیا اس وقت. وہ آدمی کہتا ہے اس کی اس حرکت سے، بچی سے محبت ہو جیسے وقت سن کے کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا. یار یہ کیا میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن پھر اس کو پتا تھا مکافات عمل ہے انسان میں. تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہو. تو یہ سب کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں ایک بہت بڑی چیز کو چھوڑا ہوا ہے. ظاہریات بہت پڑے ہوئے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ سب کچھ یہ معاملہ جتنے بھی عبادات کا ایک چیز پہ منحصر ہے، یاد رکھیں وہ کیا چیز ہے؟ انسان کا دل ہے. دل. آج دل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، سوچے ہی نہیں کہ ہم دل کی طرف محنت. جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں وہ سب دل کی محنت سے بنے ہیں بھائی. یاد رکھو یہ ظاہری عبادت کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. آپ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تبلیغی بھائی چلتے ہیں، لوگوں ہزاروں لوگوں کو نمازیں سکھا دیتے ہیں، نمازوں پہ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، دیکھ رہے ہیں نا اپنی وجہ سے آتے ہیں. نماز سیکھ جاتا ہے آدمی، حج پہ چلا جاتا ہے، اپنے نمازی بن جاتے ہیں، بہت ہے. لیکن دل کی جو محنت ہے اس میں پوری زندگی چاہیے انسان. یاد رکھیں کیونکہ سارا دار و مدار اس پر ہے، ساری عبادت کا دار و مدار اس پر ہے. ایک پڑوسی آپ کا ایسا ہے جو آپ کو تنگ کرنے والا ہے، ہوں گے یہ ایسے لوگ روتے ہیں کہ یار میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، بڑی مشکل آ گئی ہے، میری کھڑکی تھی اس کھڑکی کو بھی کھولتا ہے، کوئی بند کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے. تو اس کا اتنا اپسٹ ہو جاتا ہے سارا معاملہ، اتنا کہ اس کی زندگی جو جیرا ہو جاتی ہے، گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. کس قدر ضرورت ہے کہ دل کو بن جائے انسان کو. اللہ کو اسی بات کو پسند ہے. تو یہ میں عرض کروں گا آپ سے کہ اپنے وقت کو دل کی اصلاح پر لگائیں، اور جو طریقے اللہ پاک نے اس کی اصلاح کی بتائے ہیں اس کی طرف چلیں اور محنت کریں. انشاءاللہ جب انسان کسی چیز پہ قدم اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، جیسے جیسے دل بننا شروع ہوگا الحمدللہ ایک رحم، ایک ہمدردی، ایسا سکون دل میں اترنا شروع ہو جائے گا کہ الحمدللہ کہ پھر ہمارا دل یہ بھی نہیں کرتا کہ ایک چینٹی جو چلتی ہے اس کو مار دے آدمی. اس میں بھی احتیاط آتی ہے کہ مکھی اڑ گیا کیوں ماروں میں اس کو. وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو قتل کر دیا میں نے، ایک مکھی کو بلا وجہ مار دیا. یہاں تک ہے کہ انسان اگر کسی گھاس کے پتے کو توڑ لیتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے ہے اس بات پر. میں اللہ والے کی بات کر رہا ہوں. ایک شخص چلا چلتے اس نے ٹہنی سے پتا توڑا سے، اس نے ادھر آؤ تو اس پتے نے کیا کیا تھا؟ کہتا کچھ نہیں، ویسے مت چلتے ایسے توڑ لیا. کہتا تجھے پتا ہے یہ پتا ذاکر تھا جو ذکر کر رہا تھا اللہ کا، کیونکہ للہ ما فی السماوات، ہر چیز اللہ کی ہے، سبح للہ ما، ہر چیز ذکر میں ہوتی. کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ پتا میرا ذکر کر رہا تھا اور تو نے اس کو ذکر سے بند کیا. اس نے تیرا کیا گزارا تھا؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو خوراک دے رہا تھا، یہ اور یہ مست تھا. نہ جانے اللہ نے اس کے لیے کتنی بڑی بڑی خوراک مخلوق کے لیے رکھی ہوگی، اور تو نے چلتے بلا وجہ اس کو توڑ لیا. تجھے پتہ ہے کہ تیرے اعمال میں کتنے گناہ لکھے گئے اس چیز کے. یہ ہے اسلام ہمارا. ہم تو ٹھوک گولی یہ قتل وہ قتل. مسلمان تو نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے. I don't think. تو یہ دل ہے انسان کو بنانا. اللہ پاک نے اس دل کی محنت کے لیے جو بات سب سے پہلی چیز کی ہے، کیونکہ یہ اس مرض کی حدیث ہے، اس میں یہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو سب سے افضل نیکی لی کہ اللہ نے سب سے افضل کی عبادت رکھی ہے جو اس کو بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ بولا ذکر اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا جو ہے اللہ کہتا ہے کیا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ ذکر جو ہے انسان کو افضل بناتا ہے، بلند بناتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ذکر کرنے والا ہو گیا اللہ، نہیں. اس لیے کہ وہ ذکر جو ہے اس کے دل کو صاف کر رہا ہے، دل کو مشفع کر رہا ہے. میرے دوستوں
اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے یا ہم جب ذکر شروع کریں جب نیک ہو جائیں گے. کبھی ایسے ہوا آدمی کہ جی پاک صاف ہو جاؤں گا تو پھر نہانے جاؤں گا, میں سینٹ لگا کے بالکل صاف چٹے کپڑے پہن کے ٹھیک ٹھاک پھر نہانے جاؤں. نہانے تو آدمی جب ہی جاتا ہے جب گندا ہوتا ہے آدمی, غسل تو اسی وقت کرتا ہے. تو اس انتظار میں ہم تھوڑے ہیں گندے ہیں, ہم حالت میں گندے ہیں, اس کے لیے تو بہتر چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم سے کم انسان 2 دفعہ تو غسل کرے, دل کو غسل دے 2 دفعہ تو دن کے اندر. اور قرآن کے اندر بار بار اللہ نے کہا ہے, بار بار کہا ہے, صبح اور شام ذکر کے بارے میں بار بار اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے. یہاں ذکر کا معاملہ ہے نا, 2 چیزیں اللہ پاک نے کہی ہیں ذکر کے اندر. ایک کیا ہے, اوقات دیے ہیں صبح کا اور شام کا, اور اس کے ساتھ کیا ہے ذکر اللہ کثیرہ. 2 باتیں کہی ہیں کہ صبح اور شام کی پابندی کر. یہ تو غسل تو نے کرنا ہے, دینا ہے اپنے دل کو حالات میں, اگر تو چاہتا ہے کہ تو انسان بنے. یہ تو لازم ہے ہر انسان پر کہ صبح اور شام ڈیفینیٹلی اس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے دھونا ہے. فجر کے بعد اشراق تک, اور شام کو جناب مغرب کے بعد اشراق تک یا عشاء کے بعد, جس تو اس نے کرنا ہے 2 دفعہ. اور پھر ذکر اللہ کثیر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دن میں چلتے پھرتے جتنا بھی چاہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, کرتا رہے. جو انسان اللہ کے ذکر کو اس طرح پکڑ لیتا ہے الحمدللہ اس کا دل پھر صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس نے زندگی بھری خیال ہی نہ کیا ہو, بڈھے ہو گئے, پتہ ہی نہیں اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے, صبح کب ذکر ہوتا ہے, شام کو ذکر ہوتا کیا ہے, کون سا ذکر کریں. یہ بات اتنا پتہ ہے سبحان اللہ ہم تو پڑھ لے ذکر ہو گیا, سنا ابھی ہم تو پڑھ لو ذکر ہو گیا. ذکر کی کئی اقسام ہیں میرے بھائی, یہ تسبیحات ہیں. ذکر تو ہر چیز ہے, قرآن بھی ذکر ہے, قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے, تبلیغ کرنا بھی ذکر ہے, میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے, بیوی کو روٹی دینا یہ بھی ذکر ہے, بچوں کے لیے کمائی کرنا یہ بھی ذکر ہے. تو سب ذکر ہے. لیکن بالخصوص والا ذکر اللہ اکبر جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ وہ ذکر ہے جس سے دل صاف ہوتا ہے, جس سے دل صاف ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی آپ کو اللہ والے جو ڈاکٹری بتا سکتا ہے کہ حضرت جائیں ہمیں بتائیں, ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. تسبیحات تو ہمیں پتہ ہے, سبحان اللہ پتہ ہے, سبحان اللہ پتہ ہے, اللہ ہے پڑھا, یہ تو سب ہے ذکر, یہ تسبیحات میں پتہ ہے. لیکن ہمیں وہ ذکر بتائیں جو بالخصوص ہمارے دل کو صاف کرے اور جس کی ہم پابندی کے ساتھ اس کا اختیار کریں. تو یہ تو پھر اس کے لیے تو اللہ والے ہیں جس کے پاس انسان کو جانا پڑتا ہے. ہم نے جانا نہیں, ہم نے قدم نہیں اٹھانا, اور جو معیار ہم نے اپنا رکھا ہے نیک بننے کا بس وہ نیک ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں نیک, ہم بھی بڑے خوش ہیں. اور جب وہاں اس دربار میں جائیں گے تب پتہ لگ جائے گا دل ہمارا کیسا ہے. جس کو آپ نے صاف ہی نہیں کیا, کبھی اس پہ صابن استعمال نہیں کیا, اس پہ چلے ہی آپ نے, تو مجھے پتہ ہے صاف کیسے ہو جائے گا, خود بخود ہو جائے گا صاف. ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہے کہ آپ یہ کپڑا لیں اور مشین کے آگے رکھ دیں اور صبح اٹھیں گے دھل گیا, دھلا کیوں نہیں, مشین کے آگے تھا یار, تو صحیح رات رکھا ہے اس کے مشین کے اوپر, کپڑا دھلا نہیں ہے وہاں. یا کپڑوں کو لے کے استری کے ساتھ رکھ دیں سو جائیں, یار استری کے ساتھ رکھا تھا میں نے, یہ استری کیوں نہیں ہوئی اس کی. تو یہ تو بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایسا ماحول بنائے, ایسی سوسائٹی بنائے کہ صبح اور شام کا ذکر پابندی کے ساتھ. اور الحمدللہ اجتماعی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تو فبہا نور ہے, اس میں شامل ہو جائے. جب آدمی کسی کے ذکر کی بات بتا رہا ہوں تو اس میں یہ اپنی دعوت دے رہا ہے, یہ شیخ مرید بنانے کے چکر میں ہے. آج کل بڑا چکر ہے یہ تو مرید بنانے کے چکر میں ہی, بس یہ کہ بس آؤ مجھ سے میرے مرید بن جاؤ, اسی کر. اتنی بڑی باتیں میں نے جو کی ہیں, عقل انسان شعور ہو تو آدمی ذہن میں سوچ سکتا ہے یہ کیا مرید کا, اس میں کہا مرید کون سا چکر ہے مرید کا. کلی بات ہے کہ ایک مجمع لگائیں, ذکر ہو رہا ہے, چلو بیٹھے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں, ختم. اس میں کیا ہے, 2 چیزیں ہیں, ایک تو دل کی صفائی, دوسری اللہ کا انعام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اتنا پسند ہے تیرا یہ عمل, کیوں ذکر پہ اتنا نام کیوں دیا. اللہ کہتا ہے یہ عمل مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ جو عمل تو حقیقت میں کر رہا ہے یہ میرے لیے نہیں کر رہا. سبحان اللہ, ایک عجیب نقطہ آ رہا ہے مولانا سن, ایک جملہ دے رہا ہوں کہ یہ جو عمل تو میرا کر رہا ہے اس پہ اتنا جو میں نے تجھے انعام دیا ہے. کتنا بڑا انعام کہ جیسے ہی کوئی جماعت اللہ کے ذکر سے فارغ ہوتی ہے تو تمام فرشتوں کو آسمان پہ جمع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, یہ جماعت جو ابھی ذکر کر کے گئی ہے میں نے سب کو بخش دیا. تو جو اللہ کہے گا اس کو مٹ سکتی ہے وہ بات, مجھے وہ بات مٹ سکتی ہے جس کی بخشش ہو گئی ہو زندگی کے اندر کہ اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا. اتنا بڑا انعام جو دیا وہ کس لیے دیا, اللہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں دیا
کہ تو مجھے یاد کر رہا ہے، نہیں، اس عبادت کا تعلق میرے مخلوق سے ہے، تو اپنے دل کو صاف کر رہا ہے اور اس سے میری مخلوق تجھ سے فائدہ اٹھائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام دیا ہے۔ یہ ہے ذکر کو اتنا بڑا اللہ نے نام رکھا۔ اس کی نسبت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی مخلوق سے ملتی ہے۔ ورنہ اللہ کی سجدہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، آپ سجدے میں جاؤ تو اللہ کہتا ہے معراج نصیب ہو جاتی ہے انسان کو، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس میں اتنا ثواب دے رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک مجلس میں، اور پھر جب فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں تو ایک ایسا آدمی تھا گندا مندہ تھا، وہ تو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی آ گیا دیکھتے ہوئے، کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کیا سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی مجلس ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون آیا کون گیا کس نیت سے آیا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس مجلس میں شامل تھا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہو جائے کہ روزانہ صبح شام میں جیسے مجلسیں چل رہی ہوں، میں کہوں گا کہ اس خطے پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی ایمان اور رحمت کی بارش اس خطے پہ ہو رہی ہے، جہاں اتنی بہتاحات ہو جائے اس ذکر کی کہ صبح اور شام ہر وقت اللہ کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوں مسجدوں کے اندر۔ بولے سبحان اللہ۔ اتنا بڑا انعام ہے اس خطے پر، اس جگہ پر، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا جس کہتا ہوں اللہ ذکر رکھا اللہ نے، کہ اتنی بہتات کر دی اللہ، جیسے کہتا تھا کہ کسی باغ کے اندر اتنے پھل لگا دے اللہ تعالیٰ، اتنے میوے لگا دے، تو آدمی کہے گا یار یہ سرزمین، یہ زمین تو سبز ہے، گئے کہیں آم تھا، کہیں قربانی تھی، کہیں پیچ تھا، اور کہیں یہ پھل تھا، کھا کھا کے ہم تو پاگل ہو گئے، انار اتنا بڑا بڑا انار کھایا تو جوس نکالا تو اتنے بڑے بڑے اس میں جوس نکلے، ہمیں تو یار بڑا لطف آیا کھانے کے بعد بھی، یہ تو بہت بڑی چیز تھی، اور جناب ہمیں مست کر دیا، کتنے مست ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ روحانی مجلسیں اللہ کے دیکھیں کہ یار صبح بھی ذکر ہے، اس مسجد میں جاؤ ذکر ہے، شام کو جاؤ تو اس مسجد میں ذکر ہے، صبح دیکھو عشاء کے بعد مجمع لگا ہے ذکر کا، کوئی دین ایسا خالی گیا ہی نہیں دیکھا ہم نے یہاں ذکر کی مجلسیں نہ ہو رہی۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ کون کرتے ہیں باتیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے کہ جاؤ دنیا میں مجلس ذکر کی مجلس کو تلاش کرو۔ تلاش کس کو کیا جاتا ہے؟ کہ جو کم ہو، جو چیز کم ہو اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو اتنا کم ہو جائے گا تو بہت تلاش کرنا پڑے گا، لیکن ایک خطہ ایسا ہو جائے کہ فرشتے کہیں جی تلاش کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو ہر وقت ذکر ہوتے رہتا ہے، وہ کام یہی ہے، ہر وقت ذکر کرتے رہتا ہے۔ تو یہ تو بولٹر مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ صبح ہم ذکر مسجد میں بیٹھے تھے الحمدللہ، اپنا جمعہ ہو تو پھر ذکر مسجد میں ذکر کا مجلس لگی ہوئی تھی، شام ہوئی ابھی تھوڑی 2 گھنٹے تو ہیں، پھر یہاں کے ہم اللہ کے ذکر میں شروع ہو گئے، ابھی رات ختم ہوگی 3-4 گھنٹے، پھر ذکر میں مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر ظہر ہوگی تو پھر بیٹھے ذکر کر رہے ہوں گے، اور دیکھ شام کو تو پھر ہم مسجد عاشے میں چلے جائیں۔ کیا لنگر لگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، سبحان اللہ۔ وہ کتنے کنجوس ہیں آدمی جو نہیں آتے، سبحان اللہ، اتنی بڑی رحمت بھاگن ہے۔ دوستو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، 2 چیزیں ملتی ہیں۔ جو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے شکر تم لازیدنکم، میں اس کو ترقی دینا شروع کرتا ہوں، اور جو ناشکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاشکرونی لا تکفرون، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو 2 میں ہمیں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ذکر کریں، اپنے دلوں کو بنائیں اور اس پہ محنت کریں، کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں، اس سے جا کے اللہ کا ذکر سیکھیں اور اس کے مطابق اللہ کا ذکر کریں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔